پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان تھا حقوق اللہ۔ اس کا پہلا جزء ہے ہمارا سوال درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ ہم نے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے جو ٹھیک ہوگا اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہے حقوق اللہ سے مراد وہ کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی حاضر کرنا فرض ہے، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر یا ہم سب پر، یعنی کہ صرف مردوں پر بھی نہیں ہو سکتے، عورتوں پر بھی نہیں ہو سکتے اور بچوں پر بھی نہیں، کیونکہ ہم سب پر فرض ہیں۔ تو اس کا کیا آ جائے گا؟ اس کا یہ ٹک لگا ہوا ہے، یعنی کہ ہم سب پر فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے دعا کے لفظی معنی ہیں دینا، لینا، مانگنا یا بخش دینا۔ دینا نہیں ہو سکتا، دعا کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، تو لینا بھی نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عبادت کا مقصد ہے، عبادت کا مقصد کیا؟ عبادت کا مقصد ہے دعا، نماز، روزہ یا زکوٰۃ، یعنی کہ عبادت ہم کوئی بھی کرتے ہیں اس کے آخر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے آخر پہ دعا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دعا۔ جس طرح سے انسانی جسم مغز نکال دیا جائے تو بیکار و نکارہ ہو جاتا ہے نا بچوں، اسی طرح سے اگر عبادت میں سے دعا نکال دی جائے تو وہ بھی بیکار سے ہو سکتی ہے۔ ہماری دعا کے بنا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ مجھے مانگنے والا، یعنی کہ دعا کا عمل بہت پسند ہے، یعنی کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھ سے بار بار مانگتے ہیں۔ تکلیف میں ہمیں کرنا چاہیے، تکلیف میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، چیخنا چاہیے۔ چیخنے سے پیارے بچے، چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ ہم چیخیں گے یہ نہیں ہوا یا وہ نہیں ہوا، یا رونے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غصہ کرنے سے تو بالکل بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کو آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہوا ہے انما الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو صبر کرتا ہے، جو صبر کے ساتھ رہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی کہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ صبر۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 خالی جگہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت سی ڈیش پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی کیا پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہاں پہ ہم لکھیں گے نعمتیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں آ جائے گا صرف بھروسہ ڈیش پہ کرنا چاہیے، یعنی کہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ابھی ہم کوئی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی کہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ جس عبادت میں دعا نہیں ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دعا کے بغیر عبادت تو قبول ہوتی نہیں ہے۔ قبول ہو بھی جائے تو ہمارے دعا مانگنے کا کوئی تو فائدہ تو ہونا چاہیے نا، کہ اس میں ہم اپنی بخشش مانگتے ہیں، اپنے لیے راہ خود سیدھا رستہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس عبادت میں دعا نہیں ہوگی اس کی کوئی ڈیش نہیں، جس عبادت میں دعا نہیں ہوگی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈیش پر چلیں، یعنی کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی بھلائی حاصل کریں اور روز محشر بھی ہمارے لیے بھلائی کا باعث بنے کوئی چیز، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہیے، ان کے اطاعت کرنی چاہیے، جیسے جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ کام کریں، یہ کام نہیں کریں، ہمیں اسی طرح سے کام لینا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ چیزیں ادا کرو، جھوٹ، غیبت، یہ گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ اسی لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے، اس سے مراد ہے کہ یعنی کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری حقوق اللہ کی سرگرمیاں تھیں وہ 2 چیزوں میں تھی، درست جواب پر ٹک اور خالی جگہ پر کریں۔ ہماری آج کی سرگرمیاں یہیں پہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔